اسٹارٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بہت احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں دین کی بات کو کہنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، آج ویڈیو بنانے کا جو غرض ہے، کچھ فرائض کے بارے میں بتانا ہے۔ ایک ایسے فرائض کے بارے میں جس میں تمام مومن کو یہ حاجت ہوتی ہے، پاکی اور ناپاکی کا۔ آج کتنے میرے مومن بھائی ہیں جو ایمان و عمل سے دور ہے۔ ایمان تو ظاہر میں ہے، لیکن ایمان پہ محنت نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو جو ضروری جو مسائل تھے وہ بھی پتہ نہیں ہے آج ہم مسلمان بھائی کو۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ نے اتنا بہترین دین دیا ہم لوگوں کو، لیکن اس کے رتبے کو، کہ اللہ نے کتنا اعلیٰ اور افضل ہم کو دین عطا کیا ہے، اس کی اہمیت کو ہم لوگ نہیں سمجھ پائے میرے بھائیوں۔ اللہ دین کی اہمیت کو نہیں سمجھنے کی بنا پہ آج کیا ہوا، جو ضروری مسائل ہے وہ آج ہمیں معلوم نہیں کہ غسل کے کیا فرائض ہے، نماز میں کتنے فرض ہے، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، کھانے میں کیا سنتیں ہیں، کتنی ہے، پانی پینے کے کتنی سنتیں ہیں، آداب کیا ہے۔ اور اصل تو میرے بھائیو، جو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بھائی ہیں، اللہ کے فضل سے ہم تو ایمان والے ہیں، اس بات سے میں انکار نہیں کرتا کہ میں ایمان والا نہیں اور آپ ایمان والے نہیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر سے ایمان والے ہیں بھائی، لیکن میرے بھائیو، جس کلمے کی بنیاد پہ ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، کیا وہ بھی مجھے درست سے کہنا آتا ہے؟ یہ بھی تو پتہ چلے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے معنی مفہوم پتہ ہے کہ کلمہ ہم سے کیا کہلوا رہی ہے، اس بات کا تصدیق ہم اپنے دل سے کرتے ہی کہ نہیں کرتے۔ آج ہم مسلمان کو کلمے کے بعد پتہ نہیں میرے بھائیو، سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا کلمہ ہے میرے بھائیو، اس کی فضیلت میں بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی۔ یہ کیسا کلمہ اللہ نے ہم لوگوں کو دیا۔ کوئی کافر مشرک 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں ساری زندگی بت پرستی کی، ساری زندگی اللہ کا نافرمان، اللہ کی ذات میں نافرمانی کی، اللہ کی ذات میں شریک کیا ساری زندگی۔ لیکن کچھ ایسا وقت آیا جسے اللہ نے اسے ہدایت کی طرف موڑنا چاہا، آخری لمحے میں، قبر پیر پہ لٹکی ہوئی، آخری زندگی کے لمحے ہیں، 70 سالہ 80 سالہ زندگی ہوتی ہے، آخری لمحے ہیں، اس میں اللہ اس کو ہدایت دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس کلمے کی برکت سے میرے بھائیو، اس کلمے اللہ نے جو ایمان بنایا، یہ کلمہ جو ہم لوگوں کو دیا، اس کی فضیلت کیا ہے میرے بھائیو۔ 70 سالہ 80 سالہ زندگی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، لیکن انہوں نے صدق دل سے، سچے دل سے اس کلمے کو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی کو سمجھا اور اپنے دل سے یہ تصدیق کیا کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے اس بات کی تسلیم کی، سچے دل سے اللہ کی ذات کی گواہی دی۔ میرے بھائیو، 80 سالہ کفر کی زندگی میں بتایا، لیکن ایک دفعہ اس کلمے کے بعد اللہ نے کیا سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج وہ ایمان والا ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائیو، ہم مسلمان بھائی ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن کلمے کا نہ بول پتہ، اس کے نام مخارج معلوم میرے کو، کلمے کو پڑھنے کا کیا صحیح طریقہ ہے معلوم نہیں میرے کو۔ بھائی، علم دین کا سیکھنا فرض ہے میرے بھائیو، فرض ہے۔ اتنا علم کا ہونا کہ حرام اور حلال کی تمیز آ جاوے۔ یہ کیسے ہوگا میرے بھائیو؟ یہ تب ہوگا جب ہم مسجد والے بنیں گے، علماء دین کی صحبت میں بیٹھیں گے، جو ضروری مسائل ہے اس کے بارے میں جانیں گے، کسی علماء کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے۔ یہ کب ہوگا میرے بھائیو؟ جب ہم مسجد میں جائیں گے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں گے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن غسل کے کتنے فرائض معلوم نہیں۔ یہ اہم چیز ہے، ضروری مسائل ہے میرے بھائیو۔
انسان جو شادی شدہ ہے یا خواہ ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں ہے، اب ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر رات میں احتلام ہو گیا ہو یا میں نے بیوی سے ملاقات کی تو صبح پاکی میں کیسے حاصل کروں؟ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہر مسلمان جو ہوتا ہے میرے بھائیو، ہر چیز میں اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے میرے بھائیو، بے طریقے کے کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ناپاک ہو گئے، رات میں احتلام ہو گیا، بیوی سے ملاقات کر لی، اب ناپاک جسم ناپاک ہو گیا، اب پاکی کیسے حاصل کرو؟ اللہ نے ان کا یہ راستہ بتایا ہے، تم اس طرح سے یہ کام کرو، تم پاک ہو جاؤ۔ آج کتنے ایمان والے بھائی کو پتہ نہیں غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ مرد کے تو میرے بھائیو 3 ہیں، عورت کے 4 ہیں میرے بھائیو۔ عورت کو کون بتاوے میرے بھائیو؟ میں یہ جو غسل کے فرائض ہے میں اپنی بہن کو نہیں بتا سکتا، اپنے محرم ماں کو نہیں بتا سکتا میں یہ بات۔ ہاں، گرچہ میں اپنی بیوی کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی مرد میں غسل کے 3 فرائض ہیں اور عورتوں کے 4 ہیں، عورتوں کے 4 ہیں۔ یہ کب بتائیں گے میرے بھائیو؟ جب ہم مرد مومن کو یہ پتا ہوگا۔ جب مجھے ہی معلوم نہیں پاکی کے کتنے فرائض ہیں تو میں عورتوں کے بارے میں کیا معلوم کروں؟ تو میرے بھائیو، علم دین کا سیکھنا فرض ہے میرے بھائیو، سیکھنا فرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم دھوکے میں زندگی گزارتے چلے جا رہے، ایمان والے تو زندگی گزارتے چلے جا رہے، ناپاکی آئی، پتہ ہی نہیں غسل کے کتنے فرائض ہیں، عورت کو پتہ ہی نہیں مجھے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں مرد کے لیے، ناپاکی زندگی گزارے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا دن ہم مسلمانوں کی زندگی میں آوے کہ ناپاکی کی حالت سے دنیا سے جائے۔ میرے بھائیو، مرد جو اگر ناپاک ہو جاوے، بیوی سے ملاقات کر لی یا احتلام ہو گیا، تو اس کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیو، غسل کے 3 فرائض ہے، غسل کے 3 فرائض ہے۔ نمبر 1، منہ میں کلی کرنا۔ نمبر 1، کلی کرنا، اگر روزے کی حالت میں ہو تو کلی گڑاڑا نہ کرے۔ نمبر 2، ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، سر سے لے کر پاؤں تک اتنا پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے، ایک بال بھی برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اور جو بھائی میں ویڈیو کو میں تو بتا دیا غسل کے 3 فرائض ہے، اس سے پہلے یہ ایک بات بتانی تھی مجھے، اگر ناپاکی لگی ہو کپڑے میں تو اس کو پاک کرنا۔ پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیو؟ کہ جس کپڑے میں ناپاکی لگی ہو اس کا رنگ اور اس میں جو مہک ہے، اس کو جو بو بولتے ہیں، اس کا چلا جانا، 3 مرتبہ پانی سے دھونا۔ اسی طرح میرے بھائیو، اگر عورت ناپاک ہو جاوے اس کے لیے 4 فرائض ہے میرے بھائیو۔ 3 تو جو مرد کا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عورت کے ایک آخر ہے، ایک زیادہ ہے میرے بھائیو۔ اگر عورت ناپاک ہو جاوے، حیض کی حالت ہو گئی ہو، اب پاکی حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے 4 فرائض ہے میرے بھائیو، اس کے لیے 4 فرائض ہے میرے بھائیو۔ ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر کسی ماں بہن کو یہ سننے میں برا لگے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کرنا، کیونکہ یہ اہم مسائل ہے، بتانا ضروری ہے۔ اگر شرم کروں گا، ہو سکتا ہے کتنے میرے ایمان والی بہنیں ہوں، عورتیں ہوں جسے یہ معلوم نہیں ہے، اگر کچھ بھی غلطی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اگر عورت حیض سے ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، اس کے 4 فرائض ہے غسل کے، یا رات میں احتلام ہو گیا ہو یا شوہر سے ملاقات کر لی ہو۔ نمبر 1، کلی کرنا گڑاڑے کے ساتھ، اگر روزے کی حالت میں ہو گڑگڑا نہ کرے۔ نمبر 2، ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرا جو ہے میرے بھائیو، عورتوں کے لیے جو ہے تیسرا جو فرائض ہے وہ یہ ہے، شرمگاہ میں انگلی ڈال کے شرمگاہ کو شرمگاہ میں انگلی ڈال کے صاف کرنا، پانی سے صاف کرنا۔ چوتھا میرے بھائیو، سر سے لے کر پاؤں تک اتنا پانی بہانا ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اگر ویڈیو میں عورتوں کو کچھ برائی لگے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کرنا، لیکن چونکہ یہ ضروری مسائل ہے، بتانا ضروری ہے۔ عورتیں شرم سے نہیں پوچھتی، مرد کو پتہ نہیں،
تو آدمی جانے کیسے میرے بھائیوں، جانے کیسے؟ کتاب پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں، حدیث کو اٹھانے کا میرے پاس وقت نہیں، فضائل کو پڑھنے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کا وقت نہیں، تو جانے کیسے میرے بھائیوں؟ بڑے بڑے عالم بھی ضروری مسائل بتاتے ہیں، لیکن اس بات پہ نہیں بتاتے کہ عورتوں کے غسل کے جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں، نہیں بتاتے میرے بھائیوں، بتانا چاہیے، بتانا چاہیے میرے بھائیوں، کہ پتہ نہیں کتنے ایمان والے بھائی اور کتنے ایمان والی بہنیں ناپاکی کی حالت میں دنیا سے جا رہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ نے ایمان کی حالت سے، ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہم مسلمانوں کو جو اللہ نے ہمیں دین عطا کیا، جو کلمہ ہم اللہ نے دیا، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں اتر جاوے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں اتر جاوے، ہم اپنے آپ فضائل کو پہچانے، اور اللہ کرے، اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ یا اللہ موت کے وقت بھی جس طرح اللہ نے ماں کے کوکھ میں ہمیں کلمہ نصیب کیا، اسی طرح یا اللہ قبر کے پیٹ میں بھی اللہ یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ آئندہ بھائی کچھ اور بھی ویڈیو بنانا ہوگا انشاءاللہ میں بناؤں گا، وقت نہیں ملتا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے بھائیوں تو پلیز لائک کرے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے میرے ویڈیو کو شیئر کرے، ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرے میرے بھائیوں۔ آئندہ ویڈیو پھر کبھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔